دوبارہ الیکشن کے اوپر پی ایم ایل کا کیا خیال ہے؟ پی ایم ایل کا دوبارہ الیکشن کے اوپر کیا خیال ہے، یا ری کاؤنٹنگ پہ آپ لوگ مطمئن ہو جائیں گے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. میں ذرا آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ الیکشن ڈے کی کاروائی کے اوپر تو آپ نے فافن کا ایک انڈیپینڈنٹ ویو دے دیا، مگر 2 ویوز آپ کو نہیں ملے. پہلا ویو جو آپ کو نہیں ملا، میری آواز کی گونج آ رہی ہے، اگر آپ ایکو پلیز فکس کر دیجئے. جی پہلا ویو جو آپ کو نہیں ملا وہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے کیا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون بنا ہوا ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے ترقیاتی کام نہیں کر سکتے. یہاں پہ ایک عبد الرحمان صاحب تھے، عبد الرحمان ارائیں صاحب تھے، جو کہ مانیٹرنگ کے انچارج تھے آر او کے دفتر کی طرف سے. ان کو جیو ٹیگنگ کے ساتھ وہ تمام جگہیں دکھائی گئیں جہاں پہ راتوں رات وہ بنی ہیں، سڑکیں بنی ہیں. اچھا ہوا ان غریب لوگوں کی کچھ تو سنی گئی، مگر بہرحال وہ سنی جانی الیکشن کے قوانین کے مطابق سے وہ غیر قانونی تھی. 5,000 کے قریب راشن دیا گیا ایک رات پہلے. 3 سے 4,000 روپے کا پیکج تھا جو بانٹے گئے لوگوں میں، جو غیر قانونی تھے. ٹھیک ہے. تو ایک جو الیکشن سے پہلے جیو ٹیگنگ کر کے جو پانی کے مسائل کے لیے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ ہم نالیاں یہاں پہ ڈال رہے ہیں، کھدائیاں شروع کر دیں، اور یہ سب 2-3 ہفتے میں ہوا. یہ پری پول جو انلیگل ایکٹیویٹیز یا غیر قانونی حرکات ہوئی ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سندھ حکومت کی، وہ سب پہ عیاں ہیں. ان کی جیو ٹیگنگ موجود ہے اور الیکشن کمیشن کو دی گئی ہے. یہ مینجمنٹ کی ہے، الیکشن والے دن بھی مینجمنٹ کی ہے، اس کے بعد اب کیا ری پولنگ یا ری کاؤنٹنگ؟ جی میں دے دیتا ہوں آپ کا جواب، لیکن پھر اگر آپ مہربانی کریں گی تو میری بات آپ ذرا سن لیجئے گا اگر آپ اجازت دیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ساری بات ری الیکشن کی ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ فارم 45 کے اندر دھاندلی کی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ری پولنگ ہو جاتی ہے تو وہ دھاندلی سامنے آ جائے گی. یعنی اگر بوریاں کھل جائیں گی، فارم 45 کیا ہوتا ہے؟ فارم 45 ایک فارم ہوتا ہے جس کے اوپر پوری بوری کے جتنے بھی ووٹس ہوتے ہیں وہ گن کے تمام لوگوں سے سائن کروائے جاتے ہیں کہ ہاں اس پولنگ سٹیشن کے اوپر اتنے ووٹ تھے، اس پارٹی کو اتنے پڑے. اس میں جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے وہ بھی انگوٹھے لگاتا ہے اور تمام جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ بھی سائن کرتے ہیں. اس کو فارم 45 کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فارم 45 جیسے کہ آپ کو بتایا فافن نے کہ 100 سے زیادہ، یا ہمارے مطابق 100 سے زیادہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ سائن ہی نہیں ہوئے. بغیر سائن کیے ان کو جمع کروا دیا گیا الیکشن کمیشن کو. دوسری جو چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ ان کو ٹوٹل نہیں کیا گیا. اب اس کا ٹوٹل کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہوتا یہ کہ جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے نا تو ایک کچی پرچی کے اوپر رپورٹ آ جاتی ہے کہ اتنے ووٹ ہوئے. ٹھیک ہے. اگر ان ووٹ کو کاؤنٹ نہ کیا جائے تو جہاں پہ 15 ووٹ پڑے ہوں اس میں ایک ڈال دو تو وہ 115 ہو جاتے ہیں. یہ بڑی پرانی ٹیکنیک ہے جو یہاں پہ استعمال کی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سر میرے سوال پہ بھی آ جائے نا، پھر میں نے حکومت سے بھی موقف لینا نا. ہاں میرا سوال ہے جی میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں بے شک ری الیکشن ہو، بے شک ری کاؤنٹنگ ہو، مگر پہلے ری کاؤنٹنگ تو ہونے دینا تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ اس الیکشن میں ہوا کیا. اس کے بعد آپ بے شک دوبارہ الیکشن کروا لیں. لیکن بوریاں کھلنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ووٹ کے گنے جانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی دھاندلی کسی نے نہیں کی، کسی ایڈمنسٹریشن کا انفلوئنس نہیں تھا، تو بوری کھلنے دیں اور گننے دیں ووٹ. اگر ووٹ پورے اور الیکشن کمیشن نے آپ کی اس بات کو انٹرٹین بھی کیا، اور ابھی اسی لیے میں نے یہ فافن کا ویو اس لیے چلایا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک انڈیپینڈنٹ بھی آ جائے جو بات ہے اس پہ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.